بن جائے اور بغیر کسی تاخیر کے اس سلسلے کو میں آگے بڑھاتا ہوں اور آج کے سب سے پہلے مقرر کے طور پر ایک ایسے نوجوان باصلاحیت فاضل شخص کو مدعو کہنا چاہتا ہوں جس کا تذکرہ بارہا سنا، اخبارات میں اس کے بیانات بارہا پڑھے، لیکن میری بھی بدنصیبی کہ آج تک سامنے اس کی موجودگی میں اس کا کوئی پروگرام یا اس کی کوئی تقریر نہیں سن سکا۔ میری مراد مولانا محمد طاہر ندوی سے ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور بے نمازیوں کا انجام کے موضوع پر اپنا خطاب پیش فرمائیں۔ جناب مولانا محمد طاہر ندوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض من الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم رمضان والحج رواه البخاری. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام اور سامعین حضرات، مائیں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 74 نمبر سورہ اور آیت نمبر 40، رکوع نمبر 15، پارہ نمبر 29 کی میں نے سورہ مدثر کی چند آیتیں پڑھی ہیں، جس کے متعلق انشاءاللہ جو مجھے وقت دیا گیا ہے اس میں پوری بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کے دن کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جب قیامت آئے گی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور جہنم میں پہنچ جائیں گے، جہنم کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جنتی جنت کے اندر اپنے ابا کو ڈھونڈیں گے، اپنی ماں کو ڈھونڈیں گے، اپنے بھائی کو ڈھونڈیں گے، اپنے چچا کو ڈھونڈیں گے، اپنے استادوں کو ڈھونڈیں گے، انجینئر اور ڈاکٹر اور پائلٹ کو ڈھونڈیں گے۔ جب جنت میں نہیں ملیں گے تو اللہ سے کہیں گے میرے اللہ میرے ابا نہیں دکھ رہے، میرے بھائی نہیں دکھ رہے، میرے چچا نہیں دکھ رہے، میرا چھوٹا اور بڑا بیٹا نہیں دکھ رہا، ایک دکھ رہا ایک نہیں دکھ رہا، ماں دکھ رہی باپ نہیں دکھ رہا، کوئی کہے گا باپ دکھ رہا ہے بیٹے نہیں دکھ رہے، ماں نہیں دکھ رہی، تو اللہ کہیں گے دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ایک پردہ ہٹے، جیسے یہاں پردہ لگا ہوا ہے سائیڈ میں کیا نہیں معلوم، اللہ ایک پردہ ہٹائیں گے، کہا دیکھو جو پردہ ہٹے گا وہاں پر جہنم ان کو دکھائی جائے گی، جس میں وہ ان کے رشتے دار جو جنت میں والد، جنت میں بھائی، جنت میں لڑکے، جنت میں بیویاں، جنت میں بہنیں نہیں تھیں، وہ جہنم میں دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ جلائے جا رہے ہیں، کسی کو سانپ کاٹ رہے ہیں، کسی کے بچھو کاٹ رہے ہیں، کسی کو خون پلایا جا رہا ہے، کسی کو پیپ پلایا جا رہا ہے۔ وہیں جنت سے وہ جنتی اپنے رشتے داروں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم تو بہت اچھے بنتے تھے دنیا میں، تم تو بہت نیک سمجھے جاتے تھے دنیا میں، تم تو بہت اچھے سمجھے جاتے دنیا میں، اس جہنم کی دلدل میں کیسے پہنچ گئے؟ کیوں تمہیں سانپ کاٹ رہے ہیں؟ تمہارے کیوں بچھو کاٹ رہے ہیں؟ تم کو خون اور پیپ کیوں پلایا جا رہا ہے؟ غور سے سنیے مسلمانوں، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو وہ وہی سے جواب دیں گے قالوا لم نکن من المصلین، پہلا جرم اقرار کریں گے اپنا کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ آج سب سوچتے ہیں جوا کھیلنا صرف گناہ ہے، شراب پینا صرف گناہ ہے، قتل کرنا صرف گناہ ہے، زنا کرنا صرف گناہ ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے میرے بھائیوں دوستو، قالوا لم نکن من المصلین،
چاہے جتنی لمبی داڑھی رکھ لیا جائے، چاہے جتنا لمبا امامہ پہن لیا جائے، اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، قرآن کہتا ہو کہ جنت میں ٹھکانہ نہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے وارث ہوں گے اور حوض کوثر پر اپنے امتی کو بلا کر جام کوثر پلا رہے ہوں گے، تو آپ کی پینٹ شرٹ دیکھ کے نبی نہیں بلائیں گے، آپ کی داڑھی دیکھ کر نہیں بلائیں گے، آپ کی پگڑی دیکھ کر نہیں بلائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص 5 ٹائم کی نماز پڑھ کر آئے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس طرح یہ ہائیڈروجن جل رہا ہے، جس طرح صبح کا سورج چمکتا ہے، دمکتا ہے، روشن ہوتا ہے، روشنی دیتا ہے، ہمارے امتی کے ہاتھ اور پیر اور چہرے روشنی دیں گے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں اپنے 5 حصوں کو دھوتے ہیں، اپنے چہرے کو دھوتے ہیں، اپنا دائنا ہاتھ دھوتے ہیں، اپنا بایاں ہاتھ دھوتے ہیں، اپنا دائنا پیر دھوتے ہیں، اپنا بایاں پیر دھوتے ہیں۔ تمام لوگوں کی امت اس وقت موجود ہوگی، آدم علیہ السلام کی بھی قوم ہوگی، نوح علیہ السلام کی بھی قوم ہوگی، ہود علیہ السلام کی بھی قوم ہوگی، نوح علیہ السلام کی بھی قوم ہوگی، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی قوم ہوگی۔ وہاں کیسے پہچانے جائے؟ نبی نے آپ کو پہچان بتائی ہے۔ اگر آپ کو پہچان بنا لیں گے، خدا کی قسم آپ کو جنت جانے سے اور حوض کوثر کا جام پینے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر آپ قرآن مجید اٹھائیں گے، لا یمسہ الا المتطہرون، اس پر لکھا ہوا ہے مت چھوئے بغیر پاکی کے۔ آپ وضو کریں گے تو 5 اعضاء دھلیں گے، احرام باندھیں گے تو وضو کریں گے 5 اعضاء دھلیں گے۔ آپ کسی بھی سنت کو پڑھیں، کسی بھی نفل کو پڑھیں، کسی بھی وتر کو پڑھیں، کسی کی فرض نماز پڑھیں، کسی ٹائم کی، ان 5 اعضاء کو دھونا پڑے گا۔ یہی 5 اعضاء اللہ کے نبی بخاری شریف میں فرماتے ہیں قیامت کے دن حوض کوثر پر اپنی امتی کے نشان سے پہچانے گئے کہ یہ روشن ہے، آ جاؤ میرے امتی اور پیو اور آگے بڑھ جاؤ۔ یاد رکھیے وہ جرم اقرار کریں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اے مسلمانوں، یہاں پر بھی مجھے 2 طبقے کے لوگ نظر آ رہے ہیں، کوئی اور طبقہ نہ سمجھیے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہاں بہت سے ایسے مسلمان بھائی آ گئے ہیں اس جلسے کے اندر جو عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، بڑے خوش نصیب ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ آ گئے ہیں کہ جلسے سنیں گے اور چلے جائیں گے، عشاء کی نماز نہیں پڑھ کے آئیں۔ کیسی محبت اللہ کے نبی سے ہے میرے بھائیوں۔ کچھ ایسے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، اللہ کے نبی سے محبت ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بغیر داڑھی کے تھے؟ نعوذ باللہ۔ کیا صحابہ کرام بغیر داڑھی کے تھے؟ تابعین بغیر داڑھی کے تھے؟ تبع تابعین بغیر داڑھی کے تھے؟ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم آپ دیکھ لیے، نبی سے محبت اگر ہے تو اس کے چہرے پہ نور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہو گیا۔ پہلا جرم اقرار کیا، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ کے گھر میں، آپ کے پڑوس کی مسجد سے آواز آتی صبح کے وقت 5 بجے، الصلاۃ خیر من النوم۔ اب آپ کو بیڈ چھوڑنا ہے، رضائی چھوڑنا ہے، کمرے کی کنڈی کھولنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اگر حوض کوثر پر جام پینا ہے میرے بھائیوں اور دوست بزرگوں، اور جہنم کے عذاب سے بچنا ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ 4 گناہ بتائیں گے، 4 جرم بتائیں گے، 4 غلطیاں بتائیں گے جس کی بدولت وہ جہنم میں داخل کر دی جائیں گے۔ دوسری غلطی ان کی کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے کھانا نہیں کھلایا غریبوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو۔ میرے بھائیوں دوستوں، آج ہمارے پڑوس میں کوئی غریب آتا ہے، کوئی غریب آ جاتا ہے، میرے بھائیوں دوستوں، گھر میں سب کچھ ہونے کے باوجود میرے بھائیوں دوستوں بزرگ کہہ رہے نہیں ہے۔ حدیث دیکھیے اور صحابہ اکرام کے واقعے سنیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پڑھیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں۔ ایک سائل آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے جاتے ہیں اور لوٹ کر آتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ تو وہ اتفاق اس بات کی ہوتی ہے، سائل آ کر سوال کھانے کا کر لیتا ہے۔ اما عائشہ فرماتی کچھ نہیں۔ جب وہ سائل چلا جاتا ہے، اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے تو ایک سائل ایک جگہ سے ہدیہ آیا ہے، جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ آپ کے لیے رکھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ دیکھو وہ مٹی کا بن گیا ہوگا، وہ پتھر کا بن گیا ہوگا، آپ پیٹ اپنا کاٹیے اور مسکینوں اور غریبوں کو کھلائیے، بن جائیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح۔ امیر المومنین ہے، جبہ پہنے ہیں، اس کے اندر تمام پیون ہیں اور راتوں میں گشت کر رہے ہیں۔ ایک دروازے پر پہنچے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں،
गश्त करते थे और मालूमात करते थे और गरीबों और मिस्किनों की मदद किया करते थे। लंबा किस्सा है, बताना मकसूद है जो भी गरीब आ जाए, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, ईमान वाला हो गैर ईमान वाला हो, किसी बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, हिंदुस्तान के रहने वाला हो, अगर आपके हाथ में हाथ के आगे हाथ फैला देता है उसे वापस न कीजिए और अच्छे जुमले कह दिए। आपका वापस करना आपके लिए जहन्नम के लिए आपको ऊपर वाजिब हो जाएगी। मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। खास तौर से ये बात बताना चाहेंगे, आज के माशरे में लोग जब सुबह करते हैं और होटल में पहुंचते हैं, अखबार खोलते हैं, आज इस मौलाना की खबर कल उस मौलाना की खबर, और वाह वाह ईरान की तुरान लगाना शुरू कर दिया, इसके ऊपर लेबिल लगाना, उसके ऊपर कुरान कह रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ इस स्टेज के ऊपर से, यहाँ पर से और उलमा इकराम की मौजूदगी में, आपको कोई हक नहीं व्यवस्था किसी को बुरा कहने का। अल्लाह के नबी के दौर में एक वाकया हुआ, एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला ने तलवार निकाली जंग के मैदान में और एक शख्स को कत्ल करने लगे, मारने लगे, और जैसी तलवार करीब पहुंची उसने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, पर उन सहाबी ने उनकी गर्दन उड़ा दी, वो सब इंतकाल कर गए, मर गए। ये खबर अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंची, या रसूलल्लाह, वो अपनी मौत से डर के उसने कलमा पढ़ा है। कुरान मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी का जुमला सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क्या तुमने इसके दिल को चीर के देखा था? आज हम चौराहों पर बैठकर, नुक्कड़ों पर बैठकर, ऑफिसों पर बैठकर हम किसी मौलाना को, किसी तबके का हो, किसी ख्याल का हो, किसी जगह का हो, हम बुरा ना कहें, कि ऐसा ना हो अल्लाह ताला को बुरा लग जाए और आपकी नमाज बेकार हो जाए, आपका रोजा बेकार हो जाए, आपकी हज बेकार हो जाए, आपका तकवा बेकार हो जाए। जब अल्लाह के नबी उन सहाबी से फरमाते, क्या तुमने दिल चीर के देखा था कि डर रहा था मौत से या हकीकत में कलमा पढ़ लिया था? तो याद रखिए, किसी भी तबके का कोई मुसलमान हो, वो नबी का उम्मती है, अल्लाह का बंदा है, अल्लाह को एक मानता है, नबी को अल्लाह के नबी को आखिरी नबी तस्लीम करता है। आपको हक नहीं किसी तबके को गाली बकना, बुरा कहना, जुमले कसना, ऐसी बात न करिए। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नहुज़ु बिल खाज़ीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। बहुत से लोग मौत को भूल गए, अपने डॉक्टरी में, अपने पैसों में ये समझते हैं हम बीमार होंगे हम इलाज करा लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। नहीं मेरे भाइयों दोस्तों, यकीन रखिए एक दिन हमारा वीजा अल्लाह तबारक तआला के से आएगा। दुआ मांगिए कि अल्लाह ताला जन्नत से वीजा भेजे, अल्लाह ताला जन्नत से वीजा भेजे, हमारी रूह जब निकल के जा रही हो, जन्नतुल फिरदौस जा रही हो। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब में और फजर में पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार। ए अल्लाह, हम आपसे जन्नत का सवाल करते हैं और जहन्नम से बचने की दुआ करते हैं। नबी कर रहे हैं तो आपको ज्यादा हक है करने का। मैं अपनी बात को फिर कम करते हुए बताना ये चाहेंगे, अल्लाह ताला के वो जो लोग बाप भाई बेटे जन्नत में पहुंच गए थे और रिश्तेदार नहीं दिख रहे थे, जुर्म क्या था? सिर्फ 4 जुर्म थे, सिर्फ 4 जुर्म थे। गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, दूसरा जुर्म नमाज नहीं पढ़ते थे। अरे मेरे भाइयों दोस्तों, आज लखनऊ में शुहदा इस्लाम पे चलते चल रहे हैं, शौकत अली के हाथे में, अकबरी गेट पर, तमाम जगह, हर जगह यही दावत दी जा रही है। ऐ लोगों, नबी की आंखों की ठंडक नमाज में है। और मेरे भाइयों, हर गली कूचे में लखनऊ की नखास के वो हजरत हुसैन का तस्करा चल रहा है। अगर हजरत हुसैन पर आ जाइए, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अगर सच्ची मोहब्बत है, सच्ची उल्फत है, उनसे तो उल्फत है, उनके काम से उल्फत नहीं है, उनसे तो मोहब्बत है, उनके अमल से मोहब्बत नहीं है। मैदान जंग में है, नमाज नहीं छोड़ी, मैदान जंग में है, नमाज नहीं छोड़ी, घर में है, नमाज नहीं छोड़ी, सफर में है, नमाज नहीं छोड़ी, बीमारी की हालत में है, नमाज नहीं छोड़ी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन इस वक्त इस दुनिया के अंदर जितने इंसान रहते हैं, 102-103 डिग्री सेल्सियस बुखार रहता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 150 डिग्री सेल्सियस बुखार है। आप चरपाई से उठ नहीं पा रहे हैं, नमाज का वक्त जा रहा है। सहाबा इकराम अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अस्सलात, नमाज का वक्त जा रहा है। अल्लाह के नबी कभी बेहोश हो जाते हैं और कभी होश में आते हैं। होश में आए, कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के नबी ने एक हाथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कंधे पर रखा और दूसरा हाथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब हजरत उमर बिन खत्ताब
کے کندھے پر رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زمین میں نہیں جم رہے تھے، اے لوگوں زمین پر نہیں جم رہے تھے، آپ کے پیر زمین میں گھسل رہے تھے، آپ نماز پڑھانے کے لیے آ گئے، آج ذرا سے الٹی ہو گئی، ذرا سے بخار آ گیا، ذرا سے شادی بیاہ میں رات میں لوٹے دیر میں عشاء کی نماز گائب۔ میری بہنوں جو سن رہی ہیں پڑوس میں، تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو 150 روپے کے میک اپ کرے جا رہے ہیں، 300 روپے کے میک اپ کرے جا رہے ہیں، اپنے کالے رنگ سے گورے رنگ کے کرنے کو، اپنے جیسا بھی چہرہ ہے خوشنما بنانے کے لیے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میری بہنوں غور سے سنو، اپنا چہرہ اگر رونق کرنا چاہتی ہو، اپنا چہرہ خوبصورت بنانا چاہتی ہو، تو اگر آپ بیوٹی پارلر چلی گئی اور اذان کا ٹائم آ گیا اور نماز کا ٹائم آ گیا، تو 300 روپے کا میک اپ نالی میں بہہ جائے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، پھر آپ کا کھدرا چہرہ اور پھر آپ کی کالی چمڑی باہر نظر آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کوئی عورت رات کے حصے میں اٹھ جائے اور 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نور سے بھر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو رونق بخشے گا۔ اٹھ جائیے، فلمیں دیکھتے دیکھتے، ناٹک دیکھتے دیکھتے زندگی گزر گئی، اب توبہ کر لیجئے کہ نبی نے بیماری کی حالت میں نماز نہیں چھوڑی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر نماز نہیں چھوڑی۔ اور بھی میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، نماز کے بہت سے واقعے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی لوگوں نے محبت کی۔ آج ہمیں اللہ کے نبی سے تو محبت ہے، ان کے کام سے محبت نہیں۔ کوشش کیجئے جس طرح اپنا گھر آباد کرتے ہیں، جس طرح اپنا محلہ آباد کرتے ہیں، اللہ کا گھر آباد کریں گے، اللہ آپ کو آباد رکھیں گے، اللہ آپ کے پیٹ کو بھریں گے، اللہ آپ کے گھر میں روزی دیں گے، اللہ آپ کے گھر کے اندر برکت و نصرت دیں گے، جیسے کہ اس زمین پر ہوا ہے۔ جو اللہ کا ہو گیا، اللہ نے زمین میں سمندر پہ راستے بنا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب پھنس گئے، آگے سمندر میں پیچھے چھڑتا ہے پولیس سے فرعون کی، اللہ سے دعا مانگی، اے میرے اللہ سامنے سمندر ہے، ہم ڈوب کے مریں گے، پیچھے جائیں گے تو شرطہ پولیس پکڑے گی، مجھے مارے گی۔ اللہ نے تدبیر بنا دی، اے موسیٰ اپنا ڈنڈا مارو زمین پر، اور موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا اور راستے بن گئے، پار ہو گئے۔ اے میرے بھائیوں دوستوں، ابراہیم خلیل اللہ کا نام سنا ہوگا، میں بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں دوستوں، جب ان کو ڈالنے جانے لگا آگ میں، ہوا کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ اور بھی فرشتے آئے، حضرت خلیل ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا آگ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کا بندہ کس لیے جا رہا ہے آگ کے اندر، توحید کے لیے جا رہا تھا، اللہ کے دین کو، اللہ کی وحدانیت کو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے جا رہا تھا۔ اٹھ جائیے، اپنے پلنگ کو چھوڑ دیجئے، اپنی رضائی کو چھوڑ دیجئے، اپنے ہیٹر کو چھوڑ دیجئے، اپنی دکانوں کو چھوڑ دیجئے، میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، مسجد کا کونا پکڑ لیجئے، مسجد کی صف پکڑ لیجئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، آپ نے اپنے علاقوں میں گئے ہوں گے، اپنے محلے میں گئے ہوں گے، تو آج آپ نے دیکھا ہوگا 3 منزلہ مسجد بھر گئی، ایک ہی مسلمان ہے، اس کے بعد تھوڑی 3 گھنٹے بعد عصر کی اذان ہوئی تو سب بھرنا میرے بھائیوں مشکل ہو گئی۔ نہ بنو ایسے مسلمان، بن جاؤ ایسے مسلمان جیسے صحابہ کرام تھے۔ میرے بزرگان محفل، عزیز بھائیوں دوستوں، وقت کم ہے مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں شہید ہوئے، حضرت علی کریم اللہ وجہ کیوں شہید ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں شہید ہوئے۔ اور اس زمین پر میری ماں بہنوں، سب سے پہلا قطرہ خون کا گرا ہے، سب سے پہلا شہید جو دنیا میں ہوئی ہے تو وہ ایک عورت ہے۔ کس لیے؟ کوئی عورت سے، آدمی سے شادی کے لیے، رتبہ چاہنے کے لیے، عہدہ چاہنے کے لیے، مرتبہ چاہنے کے لیے نہیں، اگر اپنی جان کی بازی دی ہے اللہ خوش ہو جائے، اللہ کے نبی خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے جنت الفردوس پر ٹھکانہ ہو جائے۔ اٹھ جاؤ میرے بھائیوں، دکانوں کو چھوڑ دو، گھر بار کو چھوڑ دو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دکان گھر بس اذان کے ٹائم سے چھوڑ دو میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ آپ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو جذبہ ایمانی صحابہ کے اندر تھی وہ جذبہ ایمانی ہمارے اندر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔